अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसा शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 36 अफराद जान की बाजी हार गए। एक ही दिन में मज़ीद 2362 नए मरीज सामने आ गए। लुटेरे कोई भी हथकंडे इख्तियार कर लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान कहते हैं मुस्तकबिल में PDM के ब्लैकमेल करने के और भी मंसूबे हो सकते हैं, लेकिन मेरी हुकूमत कभी भी NRO नहीं देगी। अपोजिशन से मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं जलसे की नाकामी के बाद अपोजिशन का बयानिया अमलन अपनी मौत मर गया। आर्या पार से मतलब जलसा करना था। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस नालायक और नाअहल टोले को आखिरी धक्का देने के लिए सब इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में 28.2% इजाफा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से नवंबर तक समंदर पार पाकिस्तानियों ने 11.769 अरब डॉलर भेजे। DC को धमकियां देकर MKM वाले अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सईद गनी कहते हैं कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोशल मीडिया पर बेटी की सेहत से मुताल्लिक गलत खबरें चल रही हैं। शाहिद आफरीदी कहते हैं सोशल मीडिया पर लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कनाडा पहुंच गई। कनेडियन वजीर आजम कहते हैं अब हमें पहले से बेहतर तैयारी करना होगी। टोरंटो में पुलिस ने फायरिंग करके औरत को कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,60,743 हो गई, जबकि हलाकतें 13,431 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,26,55,939 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,19,077 हो गईं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में जो बाइडन की फतह और ट्रंप की शिकस्त का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। तमाम रियासतों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने नताइज की तस्दीक कर दी। अमरीकी महकमों पर रूसी हैकर्स ने हमला कर दिया। अमरीकी हुकूमत ने खजाना समेत 2 वजारतों में साइबर हमले की तस्दीक कर दी। ट्रंप की ट्वीट पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ट्विटर ने एक बार फिर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल अकाउंट के खिलाफ एक्शन ले लिया। अमीर मुल्कों ने वैक्सीन खरीदने में गरीब मुल्कों का इस्तेसाल किया। पीपल्स वैक्सीन अलायंस का कहना है कि अमीर मुल्कों ने अपनी आबादी से 3 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें वक्त से पहले खरीद ली हैं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज हो गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी कहा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। एशिया के 50 मकबूल फनकारों में 4 पाकिस्तानी फनकार भी शामिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फहरिस्त में उन फनकारों को शामिल किया गया जिन्होंने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान अच्छा काम किया। सलमान खान किंग खान की फिल्म पठान में जलवागर होंगे। फिल्म पठान में जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण मरकजी किरदार में दिखाई देंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित होने लगी। 24 घंटे के दौरान 36 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 8,832 तक पहुंच गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,362 नए मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 47,236 तक पहुंच गई। महलिक वायरस 36 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक कोरोना से 4,40,787 शहरी मुतासिर हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,95,702, पंजाब में 1,27,541 शहरी मुतासिर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 52,449, बलोचिस्तान में 17,745 और इस्लामाबाद में 34,840 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आज़ाद कश्मीर में 7,719 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,791 शहरी मौलिक वायरस की जद में आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि लुटेरे कोई भी हथकंडे इख्तियार कर लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तरफ से उन्हें NRO कभी भी नहीं मिलेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
وزیر اعظم عمران خان نے پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کے بعد ٹویٹر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے این آر او مانگنے کے لیے انتہائی مہنگی کوشش کی گئی۔ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں میرا ہمیشہ کی طرح انہیں ایک ہی جواب ہے کہ این آر او نہیں ملے گا۔ عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم نے بہت ساری رقم اور وقت صرف کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالیں۔ اپوزیشن کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لیے شہریوں کی حفاظت اور فلاح بہبود کتنی اہم ہے۔ یہ سب صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے اور این آر او کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ایک بار پھر اعادہ کرتا ہوں کہ میں کبھی انہیں این آر او نہیں دوں گا۔ مستقبل میں پی ڈی ایم کے بلیک میل کرنے اور بھی منصوبے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا پیغام واضح ہے، میری حکومت کی طرف سے کبھی بھی کوئی این آر او نہیں آئے گا۔ لٹیرے کوئی بھی ہتھ کنڈا اختیار کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں پانی ہوتا تو کئی بونوں کو چلو بھر پانی میسر ہوتا۔ اپنے بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلسے کی ناکامی کے بعد اپوزیشن کا بیانیہ عملاً اپنی موت مر گیا۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو بہرحال اپوزیشن کو راستہ دینا چاہیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اب استعفے اور دوسرا فیصلہ کن لانگ مارچ کا آپشن ہے۔ لانگ مارچ جنوری میں ہو یا فروری میں، اس میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کامیاب لاہور جلسے پر پی ڈی ایم قیادت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ حکومت کے تمام اقدامات کے باوجود عوام نے پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کی، لاہور بھی نکلا، باہر سے بھی لوگ جلسے میں آئے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آر یا پار سے مراد جلسہ تھا۔ حکومت پورا زور لگا رہی تھی کہ جلسہ نہیں ہونے دینا۔ بہت ساری دنیا پنڈال میں نہیں پہنچ سکی، پنڈال سے زیادہ لوگ باہر بیٹھے تھے۔ جلسے کے شرکا کو گاڑیاں دینے سے روکا گیا اور کرسیاں تک نہیں لانے دی گئیں۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ امید ہے نون لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ پی ڈی ایم کے فیصلوں کی توثیق کرے گی۔ بے پناہ مقدمات کا اندراج اور کورونا پروپیگنڈے کے باوجود عوام نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر پاکستان میں ارسال کرنے کی شرح میں جاری مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر ملک ارسال کرنے کی شرح میں جاری مالی سال کے پہلے 5 مہینوں میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.2% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی تا نومبر 2020 تک کی مدت میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 3.330 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 28.2% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے 2.597 ارب ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ نومبر 2020 میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 615.1 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ گزشتہ سال نومبر میں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 490.8 ملین ڈالر مالیت کا زر مبادلہ ارسال کیا تھا۔ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے جاری مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں ترسیلات زر ملک ارسال کرنے کی شرح میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں مجموعی طور پر 26.9% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ اسمبلیوں کے استعفوں کی معاملے پر سندھ سرپرائز دے گا۔ کراچی شہر ان کا بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ کراچی کسی کے باپ کا نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈی ایم سی سینٹرل میں 1200 ایسے ملازمین جو ریٹائرڈ یا انتقال کر گئے لیکن ان کی تنخواہیں جاری تھیں، ڈپٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر نے اس کرپشن پر نوٹس لیا اور تنخواہیں روک دی ہیں۔
سماجی تنظیموں کے رہنماؤں اور مختلف شعبۂ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا تھا کہ ڈی سی سینٹرل کو دھمکیاں دینے والے ایم کیو ایم کے رہنما دراصل اردو بولنے والوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ ڈی سی سینٹرل نے ایس ڈی ایم سی سینٹرل، جس میں ایم کیو ایم کے ووٹرز اور اردو بولنے والوں کی بڑی تعداد موجود ہے، اس ڈی ایم سی میں ہونے والی کرپشن کے خلاف ایکشن لیا ہے۔ جس ڈی ایم سی سینٹرل سے سابقہ چیئرمین کے دور میں 16,000 میٹرک ٹن کچرا اٹھتا تھا اور اس کے لیے 1.5 سے 2 کروڑ کا پیٹرول استعمال ہوتا تھا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی بیٹی کی صحت کو لے کر غلط خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ان کی بیٹی کی صحت کو لے کر غلط خبریں گردش کر رہی ہیں۔ شاہد خان آفریدی نے کہا کہ میری بیٹی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر بیٹی سے متعلق غلط خبریں چل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی لنکن پریمیئر لیگ کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک انہیں اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہونے کے باعث فوری طور پر پاکستان واپس آنا پڑا، جس سے متعلق لنکن پریمیئر لیگ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی آگاہ کیا گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔